ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم نے بہت عبادت کر لی، اب کیا کریں گے عبادت کر کے؟ عید کی چاند ہو گئی، اب ساری بندشیں ختم، ساری پابندیاں ختم، جو نماز اور عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن کا جو شوق اور جذبہ تھا وہ سب 1 منٹ میں ختم کر دیتے اور پھر سے برائی کی طرف آمادہ ہو جاتے۔ امام کعب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سن لیجئے، یہاں جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، امام کعب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سن لی۔ امام کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو انسان رمضان کے روزے رکھا اور رمضان کے مہینوں میں عبادتوں کو انجام دیا، اس نیت سے دیا کہ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرے گا، سنیے، اس نیت سے عبادتوں کو انجام دیا کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھے گا، ہمیشہ اللہ کے قریب رہے گا، تو امام کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے انسان کی عبادتیں قبول ہے، اس کے روزے قبول ہے، اس کے قیام اللیل قبول ہے۔ لیکن جس انسان کی یہ نیت تھی، جس انسان کی یہ خواہش تھی شروع سے کہ بس رمضان میں نماز پڑھنا ہے، بس رمضان میں روزے رکھنا ہے، بس ذکر و اذکار، تلاوت قرآن یہ صرف رمضان میں کرنا ہے، تو امام کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کی تمام عبادتیں مردود ہے۔ اللہ کے پناہ، کتنے ایسے لوگ ہیں دیکھ لیجئے، ارادہ یہی ہوتا ہے، گنتے رہتے رمضان کے دنوں کو، بس اب 2 دن ہے، 2 دن نماز پڑھنا ہے۔ گھر کے لوگ بھی یہی بول کر کے اٹھاتے، جا 2 دن بچا ہے فجر کی نماز کو نہیں جاتا، پرسوں سے مت جانا۔ ماں باپ بھی بولتے ہیں کہ پرسوں سے مت جانا، عید کے دن سے مت جانا، آج تو جا، بس آخری 2 دن بچ کے اب تو جا کر کے نماز پڑھ لے۔ یہ سوچ اور یہ فکر میرے دوستو شیطانی فکر ہے، یاد رکھ لیجئے، اور ایسے انسان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے۔ جو انسان 1 مہینے تک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا، اور پھر ایسا انسان عید کا چاند نظر آتے ہی عبادتوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کی مثال جانتے ہیں کیسی ہے؟ ایسے لوگوں کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو اچھی طرح سے صابن لگا کر کے نہائے، شیمپو لگا کر کے نہائے، غسل کرے خوب اچھی طرح سے، غسل کرنے کے بعد اچھے کپڑے پہنے، نئے کپڑے پہنے، اپنے کپڑوں کے اوپر عطر لگائے ذرا، اور پھر کیا کرے؟ پھر اس کے بعد اپنے بدن کے اوپر کیچڑ کو مل لے، گندگی کو مل لے، اور یہ کہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے ایسے انسان کو؟ ہر انسان کہے گا اس کا یہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اچھے کپڑے پہن کر کے اپنے جسم کے اوپر گندگی مل لے رہا ہے۔ تو رمضان کے بعد عبادتوں کو چھوڑ دینے والوں کی مثال یہی ہے۔